السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اسلامی سال کا 12واں مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا حج ہوتا ہے، اور اس مہینے کے ان ابتدائی ایام کی اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج کے اس حلقے میں اور اس کے بعد کے چند حلقوں میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام و مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہلے حلقے میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عاشرہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے وہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی 10 راتوں کی، 10 راتوں کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ عرب رات کو دن کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ رات سے دن کی شروعات ہوتی ہے، پہلے رات کا حصہ آتا ہے، بعد میں دن کا حصہ آتا ہے، اس لیے وہ بیشتر جگہوں پر لیل کا یا لیال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی راتیں۔ تو ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں کیا ہیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان سلفی منہج پر مشتمل تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد عاشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح ان دونوں صحابہ کرام کے علاوہ کئی ایک تابعین سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور بہت سارے سلف سے یہی تفسیر منقول ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی تفسیر راجح ہے، جبکہ اس سلسلے میں 1-2 باتیں اور بھی کہی گئی ہیں، لیکن وہ مرجوح ہیں، دلائل کی روح سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو 10 راتوں کی قسم دراصل ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایام کتنے قیمتی ہوں گے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ قیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء، او قال الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، او كما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن ہے ہی نہیں ایسے جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، یعنی سب سے زیادہ نیک عمل جن ایام میں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، پیارا ہے، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی، یا صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، کیا اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو بھی اسے اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور یہ عمل بھی اتنا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہوگا جتنا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے، إِلَّا رَجُلٌ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان مال کی بازی لگا دے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے، یا اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے اس آدمی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے نکلے، اور اس کے بعد اپنی جان کو، مال کو، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، فلم یرجع منہما بشیء، کچھ بھی لے کر کے واپس نہ لوٹے، تو اس کا مقام اونچا ہو سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں میں
अशर ज़िलहिज्जा में नेक काम करने का जो अजर व सवाब है वो किसी भी दिन के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाएं ये दिन अय्याम, ये दिन अशर ज़िलहिज्जा जिनको हम कह रहे हैं, ये किस कदर कीमती है, किस कदर फजीलत वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायतों में जो सही सनद के साथ मरवी है, सुनन की रिवायतें, उनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अक्तिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तस्बीह वत-तहमीद वत-तहलील औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कसरत से इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करो, सुभान अल्लाह कहो, कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। ये फजीलत वाले दिन हैं, इनकी फजीलत से फायदा उठाओ, इस्तिगलाल करो और इसके जरिए से अपनी नेकियों में इजाफा करो। खुलासे कलाम यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से अशर ज़िलहिज्जा की फजीलत वाज़ेह है, नुमाया है। उसके अलावा उमूमी तौर पर एक रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सही सनद के साथ मरवी है, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफ़दलु अय्यामि दुनिया अय्यामुल आशिर, दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। पता ही चला कि ये 10 दिन पे इंतहा फजीलत वाले हैं। अच्छा, इतनी फजीलत क्यों है इन दिनों की, इतनी फजीलत क्यों है? इस सिलसिले में हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब फतहुल बारी में इस पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये 10 जो फजीलत वाले अशर ज़िलहिज्जा के अय्याम की जो फजीलत है, 10 दिनों की जो फजीलत है, इसकी वजह असल में यही समझ में आती है बज़ाहिर कि इसमें इन 10 दिनों में तमाम बड़ी बड़ी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की इकट्ठा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर सलात इसी में है, सौम इसी में है। सौम आप जानते हैं कि अशर ज़िलहिज्जा में सौम रखने की भी फजीलत आई हुई है, सदक़े की फजीलत है, हज बैतुल्लाह इन अय्याम में होता है। ऐसे ही तस्बीह, तहलील, तहमीद का भी हुक्म दिया गया है। अलगरज बड़ी बड़ी अज़ीमुश्शान इबादतें इन 10 दिनों के अंदर इकट्ठा हो जाती हैं, जबकि ये सारी इबादतें एक साथ में किसी और मौके पर इकट्ठा नहीं होती। इससे मालूम पड़ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में, कुरान करीम की आयत करीमा में और सलफ़ उम्मत की सीरत में, उनके अक़वाल में इन 10 दिनों की जो फजीलत है उसकी वजह यही है। वल्लाहु आलम। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम की फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इनमें कार खैर करने की, अमल सालेह के लिए अपने आप को तैयार करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको अपने दामन मुराद को नेकियों से भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।